تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آئی جی ایف سی صاحب کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، آئی جی ایف سی نارتھ کی، کہ بھائی عوام میں گھل مل گئے، عوام نے پیار دیا، پرسکون ماحول ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اچھی بات ہے، آئی جی کا نکلنا، کور کمانڈر کا نکلنا، آئی جی پولیس کا نکلنا، چیف سیکرٹری کا نکلنا، سی ایم کا نکلنا، سب کا اچھا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ حالات ایسا نہ ہوں، انفارچونیٹ وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ، پھر وہ پہلے ہی آدھا روڈ سجیلے نوجوانوں نے تحویل میں لیا ہوا تھا، وہ پورا ہی راستہ جو ایک سائڈ تھی وہ تحویل میں لے لی۔ تو بھائی ایسی نہ گھل مل جاؤ جس میں مزید عوام کے لیے پریشانیاں ہوں۔ انگریز دور میں 1839 میں غالباً 13 نومبر کو ہی انگریزوں کے خلاف میر محراب خان صاحب لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، تو پھر بلوچ اس کو اپنا شہداء کا دن کے طور پہ مناتے ہیں، قوم پرست تو اس کو مطلب مناتے چلے آتے ہی رہے ہیں۔ تو ابھی جب سے یہ انسرجنٹس آ گئے ہیں تو اس نے اور شدت اختیار کر لی ہے، اس کو اور زیادہ، پہلے وہ کرتے تھے، اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں جائیں تو اس دن وہ مزید اپنی شدت دکھاتے ہیں، کہ اس کو وہ دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم ہیں۔ پی ٹی ایم کے دو لوگ تھے غالباً، ان کا ایک کا نام حنیف ہے، دوسرے کا نور اللہ صاحب ہیں۔ تو قومی ترانہ جب وہاں پہ بجایا جا رہا تھا، ریکارڈنگ تھی، تو سارے اٹھ گئے، لیکن یہ لوگ اس کے احترام میں نہیں اٹھے۔ تو اس پر سوشل میڈیا پہ جو ہے نا مختلف چیزیں چل رہی ہیں، کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، کہ ان کی ریاست سے گلے ہیں یا شکوے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں انہوں نے جرم کیا ہے، یہ غدار ہے وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ قدوس صاحب جو تھے اکثر مدہوش رہتے تھے، لیکن اسے پتا تھا کہ یار میں نے کیا کرنا ہے، کہاں کیا بات کرنی ہے۔ اس کے دور میں چیز بھی بڑھ رہی ہے، لیکن یہ شخص، یہ اس منصب پہ بیٹھا شخص سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کو کیا ہے جس بیچاری کی فیس جمع نہیں ہو رہی ہے، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے آتی ہیں یہ بچیاں بیچاری، ٹھیک ہے، آپ ان کو دہشت گردی کا مفہوم پڑھائے جا رہے ہو۔ بھائی ادھر کون سا ایسی کوئی چیز ہے؟ تو بھائی ہر شخص آپ سے وہ نہیں کرتا جو آپ نے ایک مخصوص نیریٹو رٹا ہوا ہے، آپ سے اسی کے اندر سوال کیا جائے۔ آپ یہ سوال پوچھنے ہیں تو آپ ہمارے سامنے پیش ہو۔ یہ خانہ جنگی، اس لڑائی سے ہم لوگ بہت تنگ ہیں، ہماری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، سمجھ نہیں آتی پالیسی کی کل کیا ہے آج کیا ہے۔ کوئی مشترکہ پالیسی بنائیں اور پھر پکی پالیسی بنائیں۔ مجھے نہیں پتا فیلڈ مارشل نے 2027 تک بیٹھنا ہے یا 2037 تک بیٹھنا ہے، لیکن جو ہو کم سے کم اوپن ہو اور ایسی ہو جو عوامی فرینڈلی پالیسی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم کچھ اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی خبر کہ بلوچستان میں دارالحکومت میں نیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان سے پنجاب جانے والی ٹریفک 3 دنوں کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل کوئی جو تھی ریلوے کا سفر تھا اس کو بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آئی جی ایف سی صاحب کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، آئی جی ایف سی نارتھ کی، کہ بھائی عوام میں گھل مل گئے، عوام نے پیار دیا، پرسکون ماحول ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اچھی بات ہے، آئی جی کا نکلنا، کور کمانڈر کا نکلنا، آئی جی پولیس کا نکلنا، چیف سیکرٹری کا نکلنا، سی ایم کا نکلنا، سب کا اچھا ہے۔ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ہمارے جو پیسے لگ رہے ہیں وہ واقعی ان کو ہمارا کچھ احساس ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں ان کو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ بھی ہم پھر کہتے ہیں کہ حالات ایسا نہ ہوں، انفارچونیٹ وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ، پھر وہ پہلے ہی آدھا روڈ سجیلے نوجوانوں نے تحویل میں لیا ہوا تھا، وہ پورا ہی راستہ جو ایک سائڈ تھی وہ تحویل میں لے لی۔ تو بھائی ایسی نہ گھل مل جاؤ جس میں مزید عوام کے لیے پریشانیاں ہوں۔ ابھی عوام کو اپنے سے زیادہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مزید کچھ وہ ہو جائے، اور اتنا کچھ خرچہ ہو رہا ہے آس پاس، اس سے بہتر تھا یہی خرچہ غازہ بند میں ہوتا، یہ کینٹ کے اندر ایف سی ہیڈ کوارٹر شفٹ ہوتا،
یا پھر نواکلی والی سائڈ پر ہوتا. اس میں یہ ہے، یہ تھریٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایکسپوز جگہ ہے اور مین ریڈ زون میں ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ مسلسل یہ ریڈ زون میں جو عمارتیں اور پھر اتنی ایکسپوز ہو. کینٹ میں تو چلو آپ کہو جو مین قیادت ہے وہ دور دور تک ہے، اس کا تو پہلے ہی اتنا بڑا رقبہ نہیں ہے. لیکن خیر فیصلہ ساز وہی ہیں، ہم اور آپ بول ہی سکتے ہیں. پھر لوگ مختلف کامنٹ میں بول ہی رہے تھے کہ بھائی اتنا امن ہے تو یہ نیٹ کیوں بند کیا ہوا ہے، یہ ٹریفک کیوں بند کی ہوئی ہے، یہ ریلوے کا وہ کیوں معطل کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ظاہری بات ہے ان کے شکوے شکایت عوام کے بجا ہے، متاثر ہو رہے ہیں. تو اگر اس پر ہم بات کریں، اصل میں یہ ہے کہ 12 سے لے کے مطلب ایک ہفتے کے لیے جو دارالحکومت سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں نیٹ معطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز دور میں 1839 میں غالباً 13 نومبر کو ہی انگریزوں کے خلاف میر محراب خان صاحب لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. تو پھر بلوچ اس کو اپنا شہداء کا دن کے طور پہ مناتے ہیں. قوم پرست تو اس کو مطلب مناتے چلے آتے ہی رہے ہیں. تو ابھی جب سے یہ انسرجنٹس آ گئے ہیں تو اس نے اور شدت اختیار کر لی ہے. اس کو اور زیادہ پہلے وہ کرتے تھے، اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں جائیں تو اس دن وہ مزید اپنی شدت دکھاتے ہیں کہ اس کو وہ دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم ہیں. تو اس حوالے سے اب کوئی بھی اہم ایونٹ ہو، جس طرح آپ نے دیکھا کہ 11 اگست ہے وہ کریٹیکل ڈے ہوتا ہے، وہ پھر 26 اگست ہے نواب بگٹی کی جو ہے نا کا دن ہے جس میں ان کو قتل کیا گیا. تو یہ ایسے کچھ ڈیز ہیں جس پر یہ انسرجنٹس جو ہیں، جو عام وہ ہیں، وہ تو وہ کرتے ہی ہیں کہ بھائی افسوسناک ہے یا پھر ناحق قتل کیا گیا، جس طرح 26 اگست کی میں بات کر رہا ہوں یا باقی. لیکن جو انسرجنٹس ہیں یا شدت پسند ہیں وہ پھر اس کو پھر بڑی کارروائیاں کرتے ہیں، جس طرح پھر آپ نے ہیراف دیکھا، مختلف نام دے دیتے ہیں وہ اپنے ان آپریشنز کو. تو اسی کو دیکھ کے یہ سٹیپ لیا گیا، یہ پریکاشنری میئر سے لیے گئے ہیں. یقیناً تکلیف دہ ہے عوام کے لیے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ لیتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. یہ سختی ضرور ہے لیکن اگر اس کی آڑ میں انسانی جانیں بچتی ہیں، نقصان نہیں ہوتا، چاہے وہ سویلین ہوں یا فورسز ہوں یا سیاسی لوگ ہوں، جو بھی ہوں، اگر نقصان نہیں ہوتا تو پھر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹی سی تکالیف برداشت کی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر عوام کو زیادہ نالا نہیں ہونا چاہیے. ان کی لوجک ایک حوالے سے صحیح ہے، لیکن عوام کہتی ہے کہ بھائی یہ حالات ہے، پہلے کچھ ہے نہیں، یہ متاثر کرتے ہو. آج کل ایجوکیشن سب چیزیں نیٹ پہ ہیں، نیٹ کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. جتنا تنگ کریں گے، جتنا یہ پابندیاں سخت کرتی جائیں گے، لوگ ڈائیورٹ ہوتے جائیں گے. اس سے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے کنٹرول کر لینا. ٹھیک ہے آج آپ کنٹرول ضرور کریں، نیٹ کے تھرو میرے خیال میں کنٹرول کرنا سب سے ایزی ہے، آپ کسی تک پہنچنا سب سے ایزی ہے، اگر بشرط یہ کہ آپ کو ہاؤ نو ہو ٹیکنالوجی کی. لیکن آپ کیا ہے، آپ کہتے ہو نہیں بالکل یہ ختم کر دینی چاہیے، سروس ہی معطل کر دو. تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے. آج کی دنیا آپ دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اے آئی سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم نے اے آئی کو صرف وہ ڈاکٹروں کی حاضری میں دوسروں کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. اے آئی کے تھرو کیا نہیں ہو رہا، وہ ڈاکٹروں کا میں پڑھ بھی رہا تھا کہ بھائی صرف حاضری کے لیے نہیں، اس کے تھرو پتہ نہیں کون کون سے آپریشنز، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرف بھی ذرا دھیان دیں. تو یہ ہو گیا مدعا، یہ ہو گئی بلوچستان والوں کی زندگی. آئے روز نیٹ بند ہے، آئے روز نئی چیک پوسٹیں بن رہی ہیں، آئے روز ٹریفک معطل ہے، آئے روز کون سی پابندی ہے. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے عوام ایک وقت تک برداشت کرتی ہے، لیکن بھائی کوئی اس کا اینڈنگ پوائنٹ بھی تو ہو یار. یہ بار بار کی اذیت تو نہ دی جائے نا. اتنا سا شہر ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس ہوتا ہے. اور جتنا خون یہاں بہا ہے سب کے سامنے ہے. یہاں کے لوگ بھائی سب سے مظلوم، بے بس اور مجبور لوگ ہیں. کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. لائف ایکسپیکٹنسی ریشو آپ دیکھیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. میں دیکھتا ہوں یار نوجوان لوگ ہمارے مرے جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، حالات. پھر بعد میں رہی صحیح کسر سہولیات.
بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا مدعا، کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ رکھا ہوا تھا. وہاں پہ بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ ہر پارٹی کو مدعو کیا گیا تھا، وہ چاہے ان کی کتنی مخالف کیوں نہیں تھی. وہاں پہ پی ٹی ایم کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے. پی ٹی ایم کے 2 لوگ تھے غالباً، ان کا ایک کا نام حنیف ہے، دوسرے کا نور اللہ صاحب ہیں. تو قومی ترانہ جب وہاں پہ بجایا جا رہا تھا، ریکارڈنگ تھی، تو سارے اٹھ گئے، لیکن یہ لوگ اس کے احترام میں نہیں اٹھے. تو اس پر سوشل میڈیا پہ جو ہے نا مختلف چیزیں چل رہی ہیں. کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا ہے کہ ان کی ریاست سے گلے ہیں یا شکوے ہیں. دوسرے کہہ رہے ہیں انہوں نے جرم کیا ہے، یہ غدار ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو سپیچ بھی نہیں دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو اٹھایا جاتا ہے. کل تک بات چل رہی تھی کہ شاید پولیس نے اٹھایا ہے، سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے. آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کور کمانڈر کو کہا کہ یہ پشتون روایات کے خلاف ہے کہ کوئی جرگے میں آتا ہے، شمولیت اختیار کرتا ہے، پھر گھر جانے تک وہ ذمہ داری ہے ان کی. اگر ان کو نہیں چھوڑا جاتا تو ان کا مقصد جو الزام تھا وہ انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے کہ انہوں نے اٹھایا اور یہ ناحق اٹھایا ہے، اور اگر وہ نہیں وہ کرتے تو اس میں خیبر پختونخوا حکومت مبینہ طور پر مدعی بنے گی اگر یہ لوگ بازیاب نہیں ہوتے ہیں. مختلف چیزیں چل بھی رہی ہیں. بہرحال اس پر آراء بھی مختلف ہیں. یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے لوگ بھی کچھ ایسے، اگر 2007-8 کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے بھی گلے شکوے تھے، کئی بیچارے پھر جان کی بازی بھی ہار گئے. تو میرے خیال میں ریاست کو بڑا دل رکھنا چاہیے. اور آج میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کیا تھا، غالباً صحافی نور اللہ وزیر نام ہے ان کا، کہ بھائی یہ جرم ہے کہ اگر کوئی قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا شاید یہ قانونی جرم نہیں ہے لیکن اخلاقی جرم ہے، ہونا چاہیے. ایک اور صاحب تھے، وہ فرما رہے تھے کہ بھائی جو قومی ترانہ ہے وہ سب کے لیے ہے، اس کا کسی فوج سے یا اداروں سے اس سے تعلق نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ہے، اس پہ ہر قوم برابر اختیار رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال گزارش یہی ہے کہ اسی کے ساتھ امن جرگے نے یہ کہا کہ افغانستان، لیکن جو آج وزیر داخلہ صاحب ہے محسن نقوی صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ ادھر سے گولیاں برسیں، بم برسیں، خودکش دھماکے ہوں اور ہم یہاں امن کی باتیں کریں تو ایسا نہیں ہوگا. آپ پھر دیکھیں ایکسٹریم. بات یہ ہے کہ کیا یہ جنگ ہی چلتی رہے گی؟ ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ فی الحال طالبانوں کی سب سے بڑی کمزوری ان کی حکومت ہے. کیونکہ پچھلے دنوں میں ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان بے شک اس جنگ میں مضبوط ہے گوریلا میں، لیکن جب حکومت میں آتی ہیں یا وہ جنگ ہوتی ہے اس میں وہ پاکستان کا مقابلہ شاید نہیں کر پائے. تو پاکستان کی حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا رہا کوئی حل نکالیں، کوئی مل کر وہ کریں. ممالک کو مخالف بنانا یہ کوئی وہ نہیں ہے. اسلام آباد، راولپنڈی یا لاہور میں بیٹھا ہوا شخص سمجھ نہیں سکتا کہ افغانستان کے ساتھ حالات خرابی کی صورتحال کیا ہوگی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ متاثر ہونا ہے. وہ نہیں سمجھتا اس چیز کو، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کوئٹہ پہ ہے، ڈائریکٹ امپیکٹ پشاور پہ ہے. انفارچونیٹ ابھی خودکش حملہ اسلام آباد تک ہو گیا. ہم نہیں چاہتے کہ کہیں بھی ہو، ہم کسی بھی ملک میں دہشت گردی کو نہیں چاہتے، کہیں بھی انسان کے مرنے کو پر ہم خوش نہیں ہوتے، لیکن ہم تو ڈائریکٹ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں. بھائی آپ بلوچستان حکومت، ہمارا وزیر اعلیٰ ہے وہ گیا ادھر سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی میں. اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بیچاری جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں، پہلے ہی ہم کتنے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ اپنی بیٹیوں پر لگاتے ہیں جتنا بیٹوں پر لگاتے ہیں. ہم پرائیویٹ سکولوں میں بیٹوں کو داخل کراتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں کراتے. اب شاید تھوڑا بہت رجحان آیا ہے، اچھی چیز ہے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے نہیں ہے. کوئی اس ماحول میں بھی لیس دین کوئی 7-8% آتی ہے یونیورسٹی تک، تو اس بیچاری کے لیے سب سے بڑی خواہش یہی فیس معاف ہو، کوئی اور سہولت ملے، وغیرہ وغیرہ. تو اب کل وزیر اعلیٰ صاحب سے ایسے کچھ سوال ہو رہے تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے تھے گورنر یا وی سی صاحب کریں، میں یہاں سوالوں کے جواب دینے آیا ہوں. یہاں ٹیچر دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کے نزدیک ان کے علاوہ بلوچستان میں الحمدللہ کوئی وفادار نہیں ہے.
پھر کہہ رہے ہیں میں یہ باتیں کرتا ہوں میرا ووٹ بینک لوز ہوتا ہے. بھائی آپ کو پتا ہے آپ کو ووٹ بینک کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن کے آپ چاہتے ہو آپ آ جاؤ گے اسمبلی تک, وزیر اعلیٰ بھی بن جاؤ گے. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار قدوس صاحب جو تھے اکثر مدہوش رہتے تھے, لیکن اسے پتا تھا کہ یار میں نے کیا کرنا ہے, کہاں کیا بات کرنی ہے. حالات آپ نے کے سامنے تھے. اس نے ان مہرنگ لوگوں یا باقیوں کو کیسے ٹیکل کیا تھا, اس کے دور میں یہ تھا. اس کے دور میں چیز بھی بڑھ رہی ہے, لیکن یہ شخص, یہ اس منصب پہ بیٹھا شخص سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کو کیا ہے جس بیچاری کی فیس جمع نہیں ہو رہی ہے, مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے آتی ہیں یہ بچیاں بیچاری, ٹھیک ہے, آپ ان کو دہشت گردی کا مفہوم پڑھائے جا رہے ہو. بھائی ادھر کون سا ایسی کوئی چیز ہے, اور ان کو اس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ مجھ سے وہ سوال کریں, آپ مجھ سے وہ کریں. وہ بھائی ہر شخص آپ سے وہ نہیں کرتا جو آپ نے ایک مخصوص نیریٹو رٹا ہوا ہے, آپ سے اسی کے اندر سوال کیا جائے. آپ یہ سوال پوچھنے ہیں تو آپ ہمارے سامنے پیش ہو, ہم آپ سے ایسے سوال کریں گے. پھر آپ یک طرفہ وہ نہ کریں, پھر کاؤنٹر کا بھی آپ وہ کریں. اتنا جگر اتنا گردہ رکھیں. آپ نے وہ کیا ہے, جہاں جاؤ گے وہی نیریٹو. بھائی ہر جگہ موقع محل کی مناسبت ہے, ہر جگہ پہ آپ ایک بات نہیں کر سکتے. یہ چیز دیکھنا ہوتی ہے. پتہ نہیں کیسے سیاسی لوگ ہیں, ان کو یہی چیز سمجھ نہیں آتی ہے. ہر جگہ کی جو کنڈیشنز ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ الگ ہیں. خدا آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا حوصلہ دے, تھوڑا عقل اور شعور دے. یہ چیزیں کر کے آپ یہ نہ سمجھے آپ مقتدر کی اس میں وہ اپنے لیے مسئلے بڑھائیں گے. لیکن خیر یہاں پہ کیا کہیں, تو کم سے کم خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کے لیے لگا تو ہوا کہ یار کسی طرح امن آ جائے, کوئی موقع دے دے, جہاں بات ہو سکتی ہے کریں. جس نے دہشت گردی کرنی ہے, لڑنا ہے, پھر اسے لڑیں, خاتمہ کریں. لیکن جہاں کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, جہاں کچھ غلط فہمی ہے یا کچھ لوگ ہیں جن کو پراپر طریقے سے ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن آپ ان کو لا سکتے ہیں, تو وہ سب سے بہتر ہے. لیکن یہاں بلوچستان والے بے بس لوگ, ان کی تو عوام 99% عوام کچھ اور چاہتی ہے. یہاں کا سیاستدان کچھ عجیب ہی اس پر چل رہا ہے. فارم 47 کے تو ایسے لاتے جس کا کچھ ووٹ بینک ہوتا, وہ بینہ طور پر جو لائے گئے ہیں 1000 ووٹ نہیں ہے اکثریت کا. بہرحال یہ حالات اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے مشترکہ طور پر دیکھنا ہوگا. فیلڈ مارشل صاحب کو ابھی اختیارات جو ملے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. جو دکھ رہا ہے کہ وہ ایک احتسابی بیانیہ لے کر جنگ کا وہ کر کے فیلڈ مارشل بنے, ابھی ان پر پریشر بھی زیادہ ہے. آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے. اب ان پر یہ بھی ہے کہ ابھی جو ڈرائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ ایسی کچھ ہوگی کہ یہ احتسابی بیانیہ شاید پکڑ دھکڑ ہو, کیسز ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا. فارم 47 والے ہیرے پھر رہے ہیں, ان کو تو کل سے بہتر ہے آج ہی جیلوں میں ڈالیں, اور ان سے جو یہ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں جن ادھار پہ الیکشن لڑے اور آج اربپتی بنے ہوئے ہیں, ان سے نکالیں. کیونکہ یہاں کی جمہوریت تو ہم دیکھ چکے ہیں. یہاں کی جمہوریت کیا ہے, کرپشن, کمیشن, پرسنٹیج ہے. اب میں یہ کہوں کہ میں بڑا جمہوریت پسند ہوں, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کیا کیا, ڈبل گیمیں کی. جن کا حق تھا نہیں فارم 47 پر آ کے جیسے تیسے راضی کر کے پہنچے, نکالیں ان سے. پتہ ہے سب کو اس کے پاس کتنا گیا, کس ڈپارٹمنٹ کا کیا ریٹ تھا, کہاں گیا, کہاں بنگلے بنے ہیں, کہاں پلازے بنے ہیں, کہاں پہ جائیدادیں لی گئی, سب پتہ ہے. بیرون ملک کتنی ہیں, اندرون ملک کتنی ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کو عبرت کا نشان بنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈیموکریٹک ہیں, ہم وہ ہیں. لیکن جو ڈیموکریٹک نہیں ہے, جو چور دروازوں سے آ کے کرپشن کے بازار کرم کیے ہوئے ہیں, ان کا احتساب کسی بھی طرح ہو منظور ہے ہمیں. لیکن ساتھ گزارش یہی ہے کہ فیصلے وہ لیے جائیں جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہوں. یہ خانہ جنگی, اس لڑائی سے ہم لوگ بہت تنگ ہیں. ہماری زندگی اجیرن ہو چکی ہے. سمجھ نہیں آتی پالیسی کی کل کیا ہے, آج کیا ہے. کوئی مشترکہ پالیسی بنائیں اور پھر پکی پالیسی بنائیں. مجھے نہیں پتا فیلڈ مارشل نے
27 تک بیٹھنا ہے یا 2037 تک بیٹھنا ہے، لیکن جو ہو کم سے کم اوپن ہو اور ایسی ہو جو عوامی فرینڈلی پالیسی ہو، کیونکہ اب پارلیمان کی اور سپریم کورٹ کی اور سب کی وہ جو ہے نا وہ اختیارات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کتنے رہ گئے ہیں. اس لیے جو آپ کو پتہ ہے طاقت کے محور ہیں، آپ ڈائریکٹ ان سے ہی وہ کریں کہ بھائی ایسا کوئی نظام ہو جس میں عوام کی کچھ بہتری ہو. چائنیز ماڈل کو اگر فالو کرنا ہے نا تو چائنیز ماڈل کے مطابق عوام کو سہولیات بھی دیں. اگر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ زیادہ وہ نہ کریں تو ادھر تو سب کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے، روزگار انہوں نے دیا ہوا ہے، اکانومی بہتر کی ہوئی ہے، امن و امان بہتر کیا ہوا ہے، تو سب کچھ ہے. ایک امن و امان بہتر ہو جائے تمام چیزیں حل ہو جائیں گی. اب اتنی سیکیورٹی فورسز، اتنی طاقت، آئینی اور قانونی اختیارات بھی اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. طاقت تو پہلے ہی اتنی زیادہ ملی ہوئی تھی، اگر اس کے باوجود اگر امن و امان ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر کس سے بندہ گلا کرے، کس سے بندہ شکوہ کرے. چلو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب تو تمام اختیارات مل گئے. دیکھتے ہیں کہ آج کے بعد سے کیا ڈرائیو ہوتی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو اس دہشت گردی کی جنگ میں جھلس رہے ہیں، مر رہے ہیں، شدید طور پہ ذہنی طور پر متاثر ہیں، سائیکولوجیکل طور پر متاثر ہیں، ہر حوالے سے اکانومیکل طور پر متاثر ہیں. اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، اور کیا واقعی صرف اسلام آباد اور راول پنڈی والا لینز نہیں، کیا واقعی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو بھی اہم صوبے اپنے لوگ سمجھ کر پالیسی بنائی جاتی ہے، یا وہاں بیٹھ کے کہ بس لڑائی کے جاری رکھو باقی عوام کی فکر نہ ہو. کیا ہوتا ہے اس بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.